الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ شب اسرا کے دلہا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے والدین کریمین کے بارے میں انشاءاللہ عز و جل آج سماعت فرمائیں گے۔ سیدنا عبداللہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہما نور والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے والد محترم ہیں۔ آپ کا نام مبارک عبداللہ، کنیت ابو محمد اور ابو احمد اور ابو قثم یعنی خیر و برکت والے، خیر و برکت سمیٹنے والے ہیں، اور والدہ محترمہ کا نام آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد محترم سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کے تمام بیٹوں میں سب سے زیادہ لاڈلے اور پیارے تھے، اور قبیلہ قریش کے تمام حسین عورتوں نے سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے شادی کی درخواست کی، مگر سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسی عورت کی تلاش میں تھے کہ جو حسن و جمال کے ساتھ ساتھ حسب اور نسب کی شرافت اور اعلیٰ درجے کی پاک دامن بھی ہو۔ اچھا، ایک دن کا واقعہ ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کی غیبی سواروں نے جان بچائی۔ ایک حکایت عرض کر رہا ہوں کہ ایک دن سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ جنگل میں گئے۔ ملک شام کے یہودی چند علامتوں سے پہچان گئے تھے کہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم یہی ہیں۔ چنانچہ انہوں نے سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بار بار قتل یعنی شہید کرنے کی کوشش کی، مگر اللہ پاک نے اپنے فضل و کرم سے بچا لیا۔ عالم غیب سے اچانک چند ایسے سوار آئے جو اس دنیا کے لوگوں کی طرح نہ تھے۔ انہوں نے آ کر یہودیوں کو مار بگایا اور سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بحفاظت ان کے مکان تک پہنچا دیا۔ کہتے نا، فانوس بن کے جس کی حفاظت خدا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح کا معاملہ ہو گیا۔ نکاح کی اب ترکیب کرنی تھی، تو سیدنا وہب بن مناف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے، جو کہ بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم تھے، وہ بھی اس جنگل میں اس دن اس جنگل میں تھے۔ انہوں نے اپنی آنکھوں سے یہ سب کچھ دیکھا، اور تو ان کو سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے انتہا محبت ہو گئی، عقیدت بھی دل میں پیدا ہو گئی، اور گھر آ کر یہ عزم کر لیا کہ میں اپنی نور نظر سیدتنا آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی کروں گا۔ چنانچہ اپنی اس دلی تمنا کو اپنے چند دوستوں کے ذریعے انہوں نے سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچا دیا۔ خدا کی شان کہ سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی نور نظر سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جیسی دلہن کی تلاش تھی، جیسی دلہن کی تلاش میں تھے، وہ ساری کی ساری خوبیاں سیدتنا آمینہ بنت وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں موجود تھیں۔ چنانچہ 24 سال کی عمر میں سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت بی بی آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح ہو گیا، اور نور محمدی سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منتقل یعنی ٹرانسفر ہو کر سیدتنا بی بی آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک پیٹ میں تشریف لے آیا، اور جب حمل شریف کو 2 مہینے پورے ہو گئے
تو سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ نے سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کو کھجورے لینے کے لیے مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما بھیجا، یا تجارت کے لیے ملک شام کی طرف روانہ کیا۔ وہاں سے واپس لوٹتے ہوئے مدینہ پاک میں اپنے والد محترم سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ کے ننیال بنو عدی بن نجار میں ایک ماہ بیمار رہ کر 25 سال کی عمر میں سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات پا گئے، اور وہیں جو ہے دفن ہوئے، اور آپ کا مزار شریف وہیں ان کے بنا۔ اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو والد مصطفیٰ جنتی جنتی، مادر مصطفیٰ جنتی جنتی، والدین مصطفیٰ جنتی جنتی۔ تو یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین جنتی ہیں، اور ان کے صدقے اللہ تعالی ہماری بے حساب مغفرت فرمائے۔ اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب عمر مبارک 5 یا 6 برس کی ہوئی، تو آپ کی امی جان سیدتنا بی بی آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کو آپ ساتھ لے کر مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما میں آپ کے دادا جان سیدنا عبد المطلب کے ننیال بنو عدی بن نجار میں ملنے گئی۔ ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی خادمہ بھی ساتھ تھیں۔ جب واپس آئیں تو راستے میں مقام ابوا میں بی بی آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا انتقال فرما گئی، اور وہیں آپ دفن ہوئیں۔ اچھا، وفات کے وقت نا سیدتنا بی بی آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کچھ اشعار پڑھے، اور بوقت انتقال اپنے پیارے بیٹے دو جہاں کے سردار محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف نگاہ محبت سے دیکھا، اور چند عربی اشعار پڑھے، جن کا ترجمہ کچھ یوں بنتا ہے کہ اے ستھرے لڑکے، اللہ تجھ میں برکت رکھے، اے ان کے بیٹے جنہوں نے بڑے انعام والے بادشاہ اللہ پاک کی مدد سے موت کے گھیرے سے نجات پائی۔ اے میرے پیارے بیٹے، جو کچھ میں نے خواب میں دیکھا ہے اگر وہ ٹھیک ہے تو تو عزت اور جلال والے رب عز و جل کی طرف سے مخلوق کی طرف پیغمبر بنایا جائے گا، تو حرم اور غیر حرم ہر علاقے کی طرف اسلام کے لیے بھیجا جائے گا۔ جو تیرے نیکوکار والد اللہ پاک کے پیارے نبی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے، تو میں اللہ کے پاک کی قسم دے کر تجھے بتوں سے منع کرتی ہوں کہ قوموں کے ساتھ ان کی دوستی نہ کرنا۔ آپ کا انتقال ہو گیا۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ سیدتنا بی بی آمینہ رضی اللہ تعالیٰ کی اس بیماری میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ رضی اللہ تعالیٰ کے سر مبارک دباتے تھے اور روتے جاتے تھے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو آپ کی امی جان کے چہرے پر گرے، تو انہوں نے آنکھ کھولی اور اپنے دوپٹے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو پوچھ کر بولیں، دنیا مرے گی مگر میں کبھی نہیں مروں گی، کیونکہ میں تم جیسا بیٹا چھوڑ رہی ہوں جس کے سبب مشرق و مغرب میں میرا چرچا رہے گا۔ اس ولیہ، اس اللہ کی نیک بندی کا یہ قول نہایت درست ہوا۔ اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کے بارے میں اپنے مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دیوان سالک میں کچھ اشعار لکھے ہیں، وہ آپ کی یعنی کہ نظر کرتا ہوں۔ صدقے تم پر ہو دل و جاں آمینہ، تم نے بخشا ہم کو ایماں آمینہ، جو ملا جس کو ملا تم سے ملا، دین و ایماں علم و عرفہ آمینہ، کل جہاں کی مائیں ہوں تم پر فدا، تم محمد کی بنی ماں آمینہ، جس شکم میں مصطفیٰ ہوں جاں گزی، عرش اعظم سے ہے ذیشاں آمینہ۔ آمینہ کے 3 معنی بالیقین، با امانت امن و ایمان آمینہ، تیری تربت کا مجاور ہوں میں بنوں،
پھر نکالوں دل کے ارماں آمینہ، ہے یہ سالک آپ کے در کا فقیر، مانگتا ہے امن و ایماں آمینہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے والدین، فوت شدہ والدین کو زندہ کیا ہے۔ تو اے عاشقان رسول، ہر ایک کو اپنے ماں باپ پیارے ہوتے ہیں، پھر ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں پیارے نہ ہوں گے؟ اپنے والدین کریمین کو اپنی پیاری پیاری امت کے ساتھ شمولیت کی خاطر عطائے رب قادر سے کیسا عظیم الشان معجزہ دکھایا، سنیے اور جھومیے۔ امام ابو القاسم عبد الرحمن سہیلی اور روض العنف میں نقل کرتے ہیں کہ ام المؤمنین سیدتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، یا اللہ میرے ماں باپ کو زندہ کر دے۔ اللہ پاک نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول فرماتے ہوئے دونوں حضرات یعنی والدین کریمین کو زندہ کر دیا، اور وہ دونوں اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور پھر اپنے اپنے مزارات میں تشریف لے گئے۔ دل کو ہے فکر کس طرح مردے جلاتے ہیں حضور، اے میں فدا لگا کر ایک ٹھوکر اسے بتا کے یوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا خبردار، یاد رکھیے، اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ والدین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما معاذ اللہ حالت کفر میں فوت ہوئے تھے، نہیں، اور عذاب قبر میں مبتلا تھے، ایسا نہیں ہے۔ اس لیے نور والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کلمہ پڑھا کر مسلمان کیا تاکہ عذاب سے نجات پا جائیں۔ ہرگز ایسا نہیں تھا، بلکہ وہ تو دونوں توحید پر قائم تھے، اللہ پاک کو ایک ماننے والے تھے، اور کبھی بھی انہوں نے بت پرستی نہیں کی تھی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنی امت میں شامل کرنے کے لیے دوبارہ زندہ کیا، دوبارہ زندہ فرما کر کلمہ پڑھایا تاکہ اپنی امت میں شامل کر لے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ سیدتنا آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ایمان قرآن کریم کی واضح آیت سے ثابت ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اور ہماری اولاد میں سے ایک امت تیری فرما بردار۔ پھر بارگاہ الہی میں عرض کی، رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ، اے رب ہمارے اور بھیج ان میں سے ایک رسول انہی میں سے۔ تو خدایا میری اولاد میں ہمیشہ ایک مومن جماعت رہے، اور اے مولا اسی مومن جماعت میں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج۔ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ دعا یقیناً قبول ہوئی، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام آباء و اجداد یعنی باپ دادا پردادا اوپر تک سب کے سب اہل ایمان اور مومن تھے۔ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تفسیر روح البیان میں نقل کیا ہے کہ سیدنا یونس علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام 3 دن یا 7 دن یا 40 دن مچھلی کے پیٹ میں رہے، لہٰذا وہ مچھلی جنت میں جائے گی۔ تو اے عاشقان رسول ذرا غور فرمائیے، ہے نا، کہ جس مچھلی کے پیٹ میں اللہ پاک کے نبی یونس علیہ السلام چند دن رہیں وہ مچھلی جنت میں جائے، اور جس مبارک پیٹ میں سیدنا یونس علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کئی ماہ تک تشریف فرما رہے ہیں، وہ بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاذ اللہ پاک کی پناہ کہ کفر پر دنیا سے جائیں اور عذاب قبر میں مبتلا رہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یقیناً اللہ پاک کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے پیارے ماں باپ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی مبارک زندگی کا ہر لمحہ توحید ایمان کی حالت پر گزرا، اور وہ جنتی ہیں، بلکہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام آباء و اجداد یعنی باپ دادا اہل حق تھے، جیسا کہ نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں ہمیشہ
پاک مردوں کی پیٹھوں سے پاک بیبیوں کے پیٹوں میں منتقل یعنی ٹرانسفر ہوتا رہا۔ تو یہ علماء کرام کے بہت سارے ارشادات اس پر شاہد ہیں۔ امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے والدین مصطفیٰ یعنی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ماں باپ کے ایمان کے متعلق 7 رسائل لکھے ہیں اور ان کا ایمان ثابت کیا ہے۔ ایک قاضی ابو بکر ابن العربی مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سے یہ سوال کیا گیا کہ ایک شخص کہتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد باپ دادا سب جہنم میں ہیں معاذ اللہ، تو آپ نے فرمایا یہ یعنی ایسا بکنے والا شخص ملعون یعنی لعنتی ہے، اور 1400 سال بعد آپ کا بدن سلامت رہا۔ اگر آپ تحقیق کرنا چاہیں تو 21 جنوری 1978 کے اخبار نوائے وقت پاکستان کا نوائے وقت کے مطابق مدینۃ المنورہ زادہ اللہ شرفا و تعظیمہ میں مسجد نبی علی صاحبہ الصلاۃ والسلام کی توسیع یعنی اس کو بڑھانے کے سلسلے میں کی جانے والی کھدائی کے دوران سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد سیدنا عبداللہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہما کا جسم مبارک جس کو دفن ہوئے 1400 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا تھا، قبر شریف سے بالکل تر و تازہ حالت میں نکلا۔ اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔